حضرت خواجہ غلام فرید کی زندگی ایک ایسی روحانی داستان ہے جو عشق الہی، محبت رسول، فقر، مرفت اور انسان دوستی سے مزین ہے۔ آپ 1845 حمزہ میں چچرن شریف، ضلع رحیم یار خان، پنجاب میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو بڑے بھائی خواجہ فقیر جیم الف نون نے آپ کی تربیت کی، جنہوں نے نہ صرف ظاہری علوم، قرآن، حدیث، فقہ، عربی، فارسی، بلکہ باطنی علوم، تصوف، سلوک، عشق حقیقی سے بھی فیض یاب کیا۔ آپ نے جوانی میں چولستان کے تپتے صحرا میں 40 دن کا چلا کاٹ کر اللہ کے قرب کی وہ منزل پائی کہ دل سے دنیا کی محبت مٹ گئی اور سینہ مرفت کے انوار سے منور ہو گیا۔ آپ کی شاعری جس میں سرائیکی، فارسی اور اردو کلام شامل ہے، آج بھی عاشقان خدا کے دلوں کو گرما دیتی ہے۔ آپ کے اشعار میں عشق رسول، درد فراق، وحدت الوجود، تصوف اور انسان دوستی جیسے مضامین شامل ہیں جنہوں نے ہزاروں دلوں کو روشن کیا۔ آپ انتہائی سادہ مزاج، درویش صفت اور اللہ کے بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے۔ آپ کا دروازہ ہندو، سکھ، مسلمان، امیر، غریب سب کے لیے یکساں کھلا رہتا۔ آپ فرماتے تھے کہ عشق نہ پوچھے ذات، نہ ویکھے ذات۔ آپ کا کلام عشق و فقر کی عملی تصویر تھا۔ آپ نبی پاک سے بے پناہ محبت کرتے تھے، درود و سلام پڑھتے ہوئے اکثر عشقبار ہو جاتے۔ آپ کی روحانی طاقت صرف مسلمانوں تک محدود نہ تھی بلکہ کئی غیر مسلم بھی آپ کے اخلاق اور فیض سے اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ ساری زندگی آپ نے سادگی، فقری شان، عاجزی اور اللہ کی یاد میں گزاری۔ 1901 حمزہ میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کو کوٹ مٹھن شریف میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی لاکھوں زائرین حاضری دے کر روحانی سکون پاتے ہیں۔ حضرت غلام فرید کا مزار، ان کا کلام، ان کی تعلیمات اور ان کی درویشی آج بھی دنیا کو یہ سبق دیتی ہے کہ اصل دین محبت ہے، اخلاص ہے، سچائی ہے، اور وہ عشق ہے جو خالق سے مخلوق تک بہتا ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کی حیات طیبہ کا دوسرا پہلو ان کے روحانی فیض، صوفیانہ کلام اور خلق خدا کی اصلاح میں پوشیدہ ہے۔ وہ ایک ایسے مرشد کامل تھے جن کے فیض نے چولستان کے ریگزاروں سے لے کر بر صغیر کے شہروں تک پھیلے ہوئے انسانوں کے دلوں کو جگایا۔ آپ کا دل محبت الہی سے لبریز تھا اور آپ فرماتے تھے کہ جو انسان اپنے دل کو پاک کر لے وہی اللہ کی قربت حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ اپنی محافل میں ہمیشہ تزکیہ نفس، توکل، قناعت اور خدمت خلق کا درس دیتے۔ آپ کی صحبت میں بیٹھنے والا ہر شخص اپنے باطن میں ایک نئی روشنی محسوس کرتا۔ آپ کا مزار مبارک نہ صرف زیارت کی جگہ ہے بلکہ روحانی سکون کی ایک بستی ہے، جہاں پر آج بھی لوگوں کو دل کا چین، دم کی قبولیت اور روح کی تسکین نصیب ہوتی ہے۔ آپ کی خانقاہ میں روز محفل ذکر، درود و سلام اور قرآن خوانی کا اہتمام ہوتا، جو ظاہر و باطن کی صفائی کے لیے ایک لازمی ذریعہ تھی۔ آپ کا کلام صرف شاعری نہ تھا بلکہ وہ روحانی پیغام تھا جو انسان کو خودی سے نکال کر خدا کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ کی شاعری میں روحی یعنی چولستان کا ذکر محض ایک صحرا نہیں بلکہ ایک استعارہ ہے اس روحانی سفر کا جو انسان کو اپنے خالق سے جوڑتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ مذہبی ہم آہنگی، بین المذاہب محبت اور انسانیت کے احترام کی تلقین کی، اور یہی وجہ تھی کہ آپ کے مریدین میں ہر قوم، ہر قبیلے اور ہر طبقے کے لوگ شامل تھے۔ آپ کا اصل پیغام دل کی صفائی، روح کی روشنی اور اللہ سے سچی محبت تھا، جس کے اثر سے گناہگار بھی تائب ہو جاتے اور کجروی اختیار کرنے والے بھی سیدھی راہ پا لیتے۔ آپ نے فقر کو اپنا شعار بنایا اور فرمایا کہ حقیقی بادشاہی اس فقیر کے پاس ہے جو دل کا دنی ہو، سچ بولے، عدل کرے اور نفس پر قابو رکھے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کی یہ روحانی میراث آج بھی لاکھوں انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جا رہی ہے۔ ان کی تعلیمات سادہ مگر گہری، نرم مگر موثر اور خاموش مگر روح میں بیداری پیدا کرنے والی ہیں۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر دل میں عشق ہو، زبان پر سچ ہو، عمل میں صداقت ہو اور نظر میں اللہ ہو تو بندہ فنا سے بقا کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کی زندگی کا تیسرا اور آخری پہلو ان کی وراثت، ان کے خلفاء اور ان کے پیغام کے تسلسل سے جڑا ہوا ہے، جس نے ان کے وصال کے بعد بھی ان کے مشن کو زندہ رکھا۔ آپ کے خلفاء نے آپ کی تعلیمات کو نہ صرف سینہ بے سینہ محفوظ رکھا بلکہ عوام الناس تک پہنچایا، جن میں سب سے نمایاں نام خواجہ این بیدال الف لام کاف میم اور دیگر مشائخ کا ہے جنہوں نے چچرن شریف اور کوٹ مٹھن کو روحانیت کے مراکز میں بدل دیا۔ آپ کی تعلیمات آج بھی مدارس، خانقاہوں، درگاہوں اور صوفی محفلوں میں روشنی بانٹتی نظر آتی ہیں۔ آپ کے کلام کی اشاعت نے سرائیکی ادب کو ایک نئی روح عطا کی، جس کے ذریعے نہ صرف روحانی پیغام پہنچا بلکہ زبان، ثقافت اور خطے کی شناخت کو بھی فروغ ملا۔ پاکستان کے جنوبی پنجاب میں آج بھی جب کسی درویش، مسافر یا پیاسے دل کو سکون درکار ہوتا ہے تو وہ حضرت غلام فرید کے کلام، ان کی نعت، ان کے اشعار اور ان کی دعا میں پناہ ڈھونڈتا ہے۔
حکومت پاکستان نے بھی ان کے ادبی و روحانی کارناموں کو سراہتے ہوئے مختلف سطحوں پر ان کے عرص کی سرپرستی کی ہے۔ ان کی درگاہ پر ہر سال لاکھوں زائرین کا ہجوم ہوتا ہے جو نہ صرف ظاہری حاضری کے لیے آتے ہیں بلکہ روحانی پیاس بجھانے کے لیے بھی۔ ان کے کلام سے آج بھی دکھی دلوں کو قرار، بھٹکے ہوں کو رہنمائی اور سچ کے متلاشی کو راستہ ملتا ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کا پیغام زمان و مکان سے آزاد ہو کر ہر دل میں اترتا ہے۔ وہ صوفی تھے مگر بہت اعلیٰ درجے کے فکری مفکر بھی، جنہوں نے صوفی ازم کو محض خانقاہی نظام تک محدود نہ رکھا بلکہ اسے عملی زندگی میں محبت، مساوات، عدل اور رواداری کا سرچشمہ بنا دیا۔ ان کی حیات ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان تبھی انسان بنتا ہے جب وہ رنگ، نسل، ذات، زبان، فرقہ اور قومیت سے بالاتر ہو کر فقط انسانیت کو اپنائے اور رب کے حضور سچے دل سے جھک جائے۔ آج بھی ان کا کلام جب ریگستان کی راتوں میں پڑھے جانے والے کسی قلندر کی زبان سے بلند ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے خود خواجہ سواد علی بے کی روز محفل میں شامل ہو کر رب کا ذکر کر رہی ہو۔ ان کا نام، ان کی درگاہ، ان کا پیغام اور ان کی محبت صدیوں تک زندہ رہے گی کیونکہ وہ رب کے عشق میں فنا ہو کر بقا کا نشان بن گئے۔